شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم والا ہے۔ مسلمانوں پر بڑے سے بڑا ظلم کیا گیا، اتنا ظلم کیا گیا کہ آج ہم میں سے کوئی آدمی سوچ بھی نہیں سکتا۔ یہ ظلم غریب، بے بس غلاموں اور لونڈیوں پر ہی نہیں ہوا، امیروں، رئیسوں، قبیلے کے سرداروں پر ایسے ہی ظلم کیے گئے۔ حضرت عثمان بن عفان، حضرت ابو حذیفہ بن عتبہ، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت زبیر بن عباس قریش کے مشہور اور طاقتور قبیلے سے تھے، لیکن مسلمان ہونے پر انہیں بھی ظلم کا نشانہ بنایا گیا۔ مسلمانوں نے نہایت صبر و شکر سے سختیاں جھیلیں، ظلم سہے، پر ایک مسلمان بھی اسلام سے نہ پھرا۔ مسلمانوں کے اس جماؤ نے کافروں کو حیرت میں ڈال دیا۔ چونکہ طبیعتیں الگ الگ ہوتی ہیں، کچھ لوگ دل کے نرم ہوتے ہیں اور کچھ سخت۔ کچھ کفار ایسے بھی تھے جن کے دل ظلم کی اس انتہا پر پسیجے۔ انہوں نے سنگدل ظالموں کو سمجھانا شروع کیا۔ وہ بھی مجبور مسلمانوں پر انتہائی ظلم و ستم کر کے تھک چکے تھے، کچھ نرم پڑے۔ اس سے مسلمانوں پر جو سختیاں کی جا رہی تھیں ان میں کچھ کمی ہوئی۔ جب اکثر لوگوں نے دیکھ لیا کہ مسلمان پٹتے ہیں، دھوپ میں جلتی ریت پر لٹائے جاتے ہیں، بھاری وزنی پتھر ان کے سینے پر رکھ دیے جاتے ہیں، سارا دن بھوکے پیاسے رہتے ہیں، پھر بھی اسلام کو نہیں چھوڑتے، تو انہیں خیال ہوا کہ یہ اتنے بیوقوف نہیں ہو سکتے، ضرور اسلام کی تعلیم ایسی اچھی ہے جسے چھوڑنا انہیں پسند نہیں۔ اس خیال سے بہت سے لوگوں کو مسلمان ہونے پر اکسایا، چنانچہ وہ چھپ کر اکرمہ کے مکان پر پہنچے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ مکہ کے کافر چاہتے تو یہ تھے کہ مسلمان پھر کافر ہو جائیں، پر الٹا اثر ہو رہا تھا کہ کافر آ کر مسلمان ہو جا رہے تھے۔ ہر روز کفار سن لیتے تھے کہ آج فلاں شخص مسلمان ہو گیا ہے اور آج فلاں، تو بہت بگڑتے، غصہ ہوتے اور ہر نئے مسلمان پر سختیاں کرتے۔ پر مسلمان ہونے کا جو سلسلہ شروع ہو گیا تھا وہ نہ رکا بلکہ برابر جاری رہا۔ یہ دیکھ کر کفار میں بڑی بے قراری رہی، خاص طور سے ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، ولید، ابو سفیان، عاص بن وائل، سہمیوں اور اسی قسم کے بڑے لوگوں کی چنتا بڑھ گئی۔ بات یہ بھی تھی کہ یہ لوگ نہ صرف عزت دار اور مالدار تھے بلکہ ان میں سے ہر ایک کسی نہ کسی عہدے پر تھا، جیسے ابو سفیان قریش کا علمبردار تھا، عباس حاجیوں کو پانی پلاتے تھے، ولید سواروں کا افسر تھا، حرس بن قیس خزانے کا مالک تھا، اور ابو جہل اپنے قبیلے کا سردار تھا۔ قریش کی سرداری انہی لوگوں کے ہاتھ میں تھی۔ اسلام ان کی جھوٹی سرداری کو چنوتی دے رہا تھا۔ وہ دیکھ رہے تھے کہ جو آدمی مسلمان ہو جاتا ہے، چاہے کسی بھی گروہ اور طبقے کا ہو، برابری کا حق حاصل کر لیتا ہے۔ ایک مسلمان کو دوسرے پر کوئی برتری نہیں رہتی، غلام اور آقا ایک ہی لائن میں شامل ہو جاتے ہیں۔ بات ان کی معاشرت کے خلاف تھی۔ اس کا طریقہ یہ تھا کہ غلام صرف خدمت کرتے کرتے ہی مر جانے کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ وہ نہ اچھا کھا سکتے ہیں، نہ اچھا پہن سکتے ہیں، نہ آقا کے ساتھ اٹھ بیٹھ سکتے ہیں۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ اگر غلاموں کو آزادی مل گئی، انہیں برابری کے حق مل گئے، تو ان کی برتری مٹی میں مل جائے گی۔ وہ بھی اسلام اور مسلمانوں سے دشمنی کا برتاؤ کرتے، لیکن جب انہوں نے مسلمانوں کی تعداد بڑھتی دیکھی تو گھبرا گئے۔ ابو جہل نے پھر مجلس شورا بلائی۔ جب سب آ گئے تو اس نے کہا کہ بتوں کے پرستوں، افسوس ہے، ہم نے شروع میں جس فتنے کو معمولی سمجھا تھا وہ بڑھ کر ہماری سرداری کو چوٹ کرنے لگا ہے۔ اگر کچھ دن اور غافل رہے تو عجب نہیں کہ تمام مکہ اور سارا عرب مسلمان ہو جائے اور پھر ہمیں بھاگنے کا راستہ ڈھونڈنا پڑے، یا جن لوگوں پر ہم حکومت کرتے رہے
ان کے محکوم بن کر رہیں۔ کیا یہ بات ہمارے لیے شرم کی بات نہ ہوگی؟ کم سے کم میں اس بات کو کسی طرح سہن نہیں کروں گا۔ اس وقت تم لوگ موجود ہو، یا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فتنے کو دور کرنے کی تدبیر سوچو، ورنہ میں صاف طور پر کہتا ہوں کہ میں یہاں سے کہیں اور چلا جاؤں گا۔ ابو جہل کی پورے مجمع نے تائید کر دی۔ ابو جہل نے کہا، مجھے حیرت ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں پر کیا جادو کرتا ہے، نعوذ باللہ، کہ وہ 1000 ستم سہنے پر بھی اسلام سے نہیں پھرتے۔ ولید نے کہا، اصل میں یہ بڑا جادوگر ہے، جو آدمی اس سے ایک بار بات کرتا ہے اس پر موہت ہو جاتا ہے۔ عتبہ بہت علم والا تھا، اسے اپنی زبان دانی پر بڑا ناز تھا۔ اس نے کہا، میرے خیال سے وہ کرسی کا بھوکا ہے، اس لیے اس نے قوم میں فتنہ پیدا کر رکھا ہے۔ ابو جہل بولا، اگر وہ کرسی چاہتا ہے یا دولت چاہتا ہے یا کسی عورت پر عاشق ہے تو وہ جو چاہے اسے دے دو، ابھی تو اس فتنے کو کسی نہ کسی طرح دبا دینا مناسب ہوگا۔ آس نے مونچھوں پر تاؤ دے کر کہا، ہرگز نہیں، اسے کچھ بھی نہیں دیا جا سکتا۔ اگر آج ہم اس سے روب کھا کر جو مانگے دے دیں تو کل کوئی اور اٹھ کھڑا ہوگا، پرسوں کوئی اور۔ سوچو، اس طرح سے ہم کس کس کو اور کیا کیا دیتے رہیں گے۔ ابو سفیان نے کہا، بے شک ہم کو اسے کچھ بھی نہیں دینا چاہیے، ہم اس کی سرداری نہیں مان سکتے، معبودوں کی قسم ہرگز نہیں، مر جائیں گے پر اس کی حکومت نہیں مانیں گے۔ ولید نے کہا، جو فتنہ ہمارے سامنے ہے وہ معمولی نہیں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ دن بدن اس کے ماننے والوں کی تعداد بڑھ رہی ہے۔ ہم نے ان پر سختیاں کر کے دیکھ لیا، کچھ نتیجہ نہیں نکلا۔ بہتر یہی ہے کہ جو وہ مانگے دے دیا جائے۔ بحث مباحثے کے بعد یہ طے ہوا کہ عتبہ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سفیر بنا کر بھیجا جائے اور اسے اختیار دیا جائے کہ جس طرح سے ممکن ہو صلح کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہموار کریں۔ چنانچہ عتبہ روانہ ہوا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا سواگت کیا، اسے احترام سے اپنے پاس بٹھایا۔ عتبہ نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں آج تمام قریش کی طرف سے سفیر بن کر حاضر ہوا ہوں، کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسے غور سے دیکھ کر مسکرائے۔ آپ نے کہا، کہو عتبہ، تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ عتبہ نے کہا، آپ نے اپنی قوم میں ایسا فتنہ کھڑا کر دیا ہے جو آج تک کسی نے نہیں کیا۔ کیا آپ اسے پسند کرتے ہیں کہ مسلمانوں پر رات و دن سختیاں کی جائیں؟ آپ نے تھوڑی سانس بھر کر کہا، تم نہیں جانتے مسلمانوں پر جو سختیاں کی جاتی ہیں ان سے میرا دل کتنا دکھتا ہے۔ عتبہ نے کہا، پھر آپ ایسی تدبیر کیوں نہیں کرتے جس سے وہ سختیاں بند ہو جائیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں کیا تدبیر کر سکتا ہوں، خدا کی مصلحت میں کوئی دم نہیں مار سکتا۔ عتبہ نے برا سا منہ بنا کر کہا، خدا کا نام مت لو، سارا فتنہ اس خدا کے نام ہی کا ہے۔ آپ کو تدبیر میں بتاتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تدبیر ہے؟ عتبہ نے کہا، آپ کو تمام قریش اپنا سردار بنانے کے لیے تیار ہے، آپ مکہ کے بادشاہ بن جائیں، تمام خزانہ، ساری فوج آپ کی ماتحتی میں دے دی جائے گی، جس عورت یا جس لڑکی سے آپ کہیں گے آپ کی شادی کر دی جائے گی، اس منصب کو قبول کر لیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، عتبہ، اگر قریش کے سرداروں نے یہ سمجھا کہ منصب کے لالچ میں اور حکومت ملنے کے خیال سے اسلام کی تبلیغ کر رہا ہوں تو غلط سمجھا، خدا کی قسم میں خدمت ہی کرنا چاہتا ہوں، مجھے منصب کی آرزو نہیں ہے، میں حکومت نہیں چاہتا، اگر کوئی تمنا ہے
تو صرف یہ ہے کہ تم سب مسلمان ہو جاؤ، پتھر کے بتوں کو پوجنا چھوڑ دو۔ عتبہ میں خدا کا رسول ہوں، مجھ پر خدا کا پیغام نازل ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آیت سنائی جس کا ترجمہ اس طرح ہے: اے محمد، کہہ دو کہ میں تجھ جیسا آدمی ہوں، مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے کہ تمہارا خدا بس ایک خدا ہے، بس سیدھے اسی کی طرف جاؤ اور اس سے معافی مانگو۔ ان آیتوں کو سن کر عتبہ کا چہرہ ادھر گیا اور وہ حیران ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھنے لگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا: عتبہ، اور سنو، اللہ فرماتا ہے: اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دو کہ کیا تم لوگ اللہ کا انکار کرتے ہو جس نے 2 دن میں یہ زمین پیدا کی، اور تم خدا کا شریک قرار دیتے ہو؟ وہ ساری دنیا کا پالنے والا ہے۔ عتبہ کے چہرے کا رنگ آیتوں کو سن کر اڑ گیا، وہ کانپنے لگا۔ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پر ہاتھ رکھ کر کہا: بس، ورنہ میرا دل الٹ پلٹ جائے گا اور کلیجہ پھٹ جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چپ ہو گئے۔ عتبہ اٹھ کر سیدھا قریش کی مجلس میں پہنچا۔ ابو لہب نے پوچھا: عتبہ، کیا رہا؟ عتبہ نے کہا: اگر میری بات مانو تو یہی بہتر ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ نہ کہو۔ ابو جہل نے ہنس کر کہا: کیا تم پر بھی اس نے جادو کر دیا ہے؟ عتبہ نے کہا: جو تم چاہو کہو، میری رائے تو یہ ہے کہ ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو۔ اگر وہ تمام عرب پر غالب آ گئے تو یہ تمہاری عزت ہے، ورنہ عرب خود ان کو فنا کر دے گا۔ ابو لہب نے کہا: یہ نہیں ہو سکتا۔ ابو سفیان نے جوش میں بھر کر کہا: ہم کو صرف ابو طالب کا پاس ہے، ورنہ ہم خود اس کا خاتمہ کر دیتے۔ ابو جہل نے کہا: بہتر تو معلوم ہوتا ہے کہ ایک دفعہ ابو طالب کی خدمت میں جائیں اور ان سے صاف صاف کہہ دیں کہ یا تو وہ اپنے بھتیجے کو سمجھا دیں کہ وہ ہمارے معبودوں کی توہین نہ کرے، ورنہ ہم اسے ضرور قتل کر ڈالیں گے۔ نے اس بات کی تائید کی اور بات ہو گئی۔ اس کارروائی کے بعد مجلس شورا برخاست کر دی گئی اور لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ اگلی قسط میں ہم جانیں گے کہ قریش ابو طالب کی خدمت میں کیا پیشکش لے کر گئے اور ابو طالب نے آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی وقت کیوں بلا لیا، اور ہم اگلی قسط میں یہ بھی جانیں گے کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں میں آنسو کیوں آ گئے، ابو طالب نے پیارے بھتیجے کو کیا دلاسا دیا۔